بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم کافی ٹائم بعد آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اقرار الحسن صاحب اور پیر حق خطیب شف علی سرکار کے مابین جو چل رہا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حق خطیب سرکار جو ہے نا، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کا کلر سجدہ کے علاوہ بلابڑا شریف میں بھی وہاں پر بھی آستانہ بنایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کھنا پور میں بھی آستانہ تھا جو بند کروایا گیا تھا، وہ مکمل طور پر بند ہوا تھا۔ وہ بھی وجوہات ہمیں پتہ ہے کس وجہ سے بند ہوا۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں وہ سراسر شرک کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ بھی مانگنا ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کریم سے مانگنا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شرک جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے زندگی میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب نے ایک تاریخ ہمیں دی تھی 23 مارچ کہ ہم وہاں جائیں گے، اس کا آستانہ بند کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آستانہ بند ہوگا۔ ناظرین، اس ڈونگی پیر نے تھریٹ کیا ہے اقرار الحسن صاحب کو، اور میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں اقرار الحسن صاحب کا ساتھ دینا چاہیے یا اس ڈونگی شف علی سرکار کا ساتھ دینا چاہیے؟ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، حق سچ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ہم آگے آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کہ حق خطیب نے تھریٹ کیا اقرار الحسن کو، وہ آئے گا ہم یہ کریں گے، اور اس نے کر دکھایا۔ آگے دیکھیے، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ 23 مارچ کو کیا کریں گے آپ؟ 23 مارچ کو لوگوں کو دم کروں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آ کے بیٹھ جائیں گے، آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ پہلی بار وہ آئے، جس محبت سے ہم نے ان کو سنبھالا، جس طریقے سے سنبھالا، اب کے بار ہمارے پاس کتنی گنجائش نہیں رہی۔ جس طریقے سے مرضی کریں، ان کے 2 ویوز نہیں آتے، لوگ یہ سارا تو ویوز کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ خوشی ہے کہ وہ کچھ لوگ جو ہیں مجھے غلط کر کے بھی رب انہیں اسی صدقے روزی دے رہا ہے۔ اب ایک یوٹیوب استعمال کرتے ہوں گے، آپ کا بھی فیس بک ہوگا، دیکھیں میرے سے پہلے اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی اٹھا کر دیکھیں جس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے اتنے زیادہ ویوز ملے کہ ایک بندہ مسلسل کسی کی جنگ، کسی کی طرف جنگ موڑ ہے، اس کی بیسیکلی پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ کے جو اس وقت کے سب سے سخت مخالف ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک دفعہ منہ دھو کے دکھا دیں۔ پاکستانی عوام سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ان سے کہیں کہ پیر صاحب جو ہے وہ منہ دھو کے دکھائیں۔ کسی کو اگر ایسی کام کرنے سے کسی کا دل خوش ہوتا ہے، کسی کی ریٹنگ اوپر جاتی ہے، یا کسی کو دنیا داری چاہیے ہے، تو وہ جو مرضی کر لے۔ اللہ والوں پہ تو لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں، ہمارا کام تو صبر و محبت کا ہے۔ اس سے پہلے کوئی آپ کا اتنا سخت مخالف ہو؟ میں مخالف سے نہیں سمجھتا، یہ ذاتی حسد ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ ولاگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا؟ کچھ یہ دیکھ لیں رش اور بڑھ رہی ہے۔ وہ عورت کدھر چلی گئی؟ اقرار کے پاس جا کے انہوں نے سارے راز کھول دیے، سارے معاملات بتا دیے۔ جو جھوٹ تھا نا، اس عورت نے سچ کر کے دکھایا۔ 8 سال میں کینسر کا مریض جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ کان کے ساتھ سے ذرا فون ہٹا لیتے نا، پتہ لگتا ہے یہ پھونک کس کی لگی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، بڑی محبتیں دے کر دیکھا ہے۔ ان کو ایک ذاتی کوئی پریشانی ہے یا ذاتی کوئی تکلیف ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کا اپنی ذہنیت، آپ کا اپنا لاشعور کیا کہتا ہے کہ کس لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا کہنا یا کرنا سراسر غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایک نوٹیفیکیشن موصول ہوا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جناب حسن وقار چیمہ نے میرے تحصیل کلر سیدہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ حق خطیب کتنا با اثر اور کتنا طاقتور ہے۔ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے دفاتر کس طرح سے اس فراڈ اور اس فتنے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ ذرا اس کی پہنچ کا اندازہ لگائیے، اور اس کے خوف کا بھی عالم ملاحظہ کیجیے، اس کے ڈر کا بھی اندازہ لگائیے کہ یہ ایک اکیلے تنہا شخص ہے۔ میں نے علل اعلان یہ کہا کہ میں اکیلا آ رہا ہوں، لیکن یہ اتنا ڈرپوک اور اتنا بزدل ہے
کہ اس نے منت سماجت کر کے اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا کہ اقرار الحسن کلر سیدہ میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن مجھ پر اگر مقدمہ ہوتا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, میری گرفتاری ہوتی ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن میں اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے کلر سیدہ جاؤں گا. یہ میرا آئینی حق ہے, مجھے آزادی ہے نقل و حرکت کی, اور میں تنہا تنہا جا رہا ہوں. میں کوئی اسلحہ لے کر نہیں جا رہا, میں کوئی جتھا لے کر ساتھ نہیں جا رہا, میں اکیلا وہاں جا رہا ہوں میڈیا سے بات کرنے کے لیے, میڈیا کے سامنے ثبوت اور تفصیلات رکھنے کے لیے, اس بد کردار اور بدبخت انسان کو مزید ایکسپوز کرنے کے لیے. اور یہ بطور صحافی میرا حق ہے, اور کسی طور پر مجھے اس حق کے استعمال سے نہیں روکا جا سکتا. لیکن آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہ انتظامیہ, یہ سوئی ہوئی انتظامیہ اس سے پہلے حرکت میں نہیں آئی جب حق خطیب کے اڈے پر معصوم بچوں اور بچیوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا, جب اس اڈے پر اسلام کا اور ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے لڑکیوں کا جنسی استحصال کیا جا رہا تھا, وہاں مریضوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ لوٹ مار کی جا رہی تھی. اس سے پہلے انتظامیہ کہاں تھی, پشت پناہی کر رہی تھی حق خطیب کی, اور آج کھل کر سامنے آ گئی ہے انتظامیہ بھی, ادارے بھی, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ اس ملک کے طاقتور افراد, اس ملک کے حکمرانوں کی مرضی کے بغیر ایسا ہو کہ ایک صحافی کو انڈیویجولی تنہا کہیں جانے سے روکیں.